بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ نواز شریف صاحب نے وطن واپسی کی تیاری کر لی ہے، ٹکٹ بک کروا لی، ٹکٹ کا عکس بھی منظر عام پر آ گیا نون لیگ کا۔ لیکن اگلا بیانیہ کیا ہوگا، کیونکہ احتساب سے تھوڑی دوری اختیار کر لی ہے، چھوٹے موٹے جلسے بھی انہوں نے شروع کر دیے ہیں، تو کیا صورتحال بنے گی ان کی واپسی کی؟ اور پھر خان صاحب کے کیسز کا ذکر بھی آج ہم نے کرنا تھا، کیونکہ سائفر کیس کا باضابطہ ٹرائل آج شروع ہوا ہے، اور پھر فوجداری مقدمات ہیں 9، ان میں ان کی ضمانت کی درخواستیں بحال ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ انہیں کئی خدشات ہیں اپنے شوہر کے حوالے سے کہ انہیں جیل میں کھانے کے ذریعے زہر دیا جا سکتا ہے، اس لیے سہولیات کے باوجود انہیں گھر کے کھانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ کسی ذمہ دار افسر کی ڈیوٹی لگائی جائے کہ خالص خوراک کی فراہمی یقین دہانی بنائی جا سکے۔ ساتھ ہم نے ذکر کرنا تھا آج شیخ رشید اور فاروق حبیب صاحب کا بھی، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس کی باغ دوڑ آئی ہے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے حوالے، وہ بھی تشریف رکھیں گے، ان سے پوچھیں گے یہ پروگرام ہے کیا اور کس حد تک یہ ضرورت مند انسانوں کی پاکستان میں ضرورت پوری کر رہا ہے۔ لیکن پروگرام کا آغاز ان سارے معاملہ سے ہٹ کے ایک اچھی خبر سے سر، ہم تو ہم اس لیے منتظر رہتے ہیں نا سیاسی کشیدگی معاشی کشیدگی کے بیچ میں، اس میں سے کرن آئی ہے روشنی کی، کوئلے سے کرن پھوٹی ہے۔ تھر کے کوئلے کے بارے میں جی یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تھوڑا سا گیلا ہے اور یہ آئیڈیل نہیں، پانی کانٹینٹ زیادہ ہے، واٹری ہے۔ تو آج خبر آئی ہے، جو پروفیسر وین ڈائک ہیں، بہت بڑے ماہر ہیں کوئلے کے، ڈاکٹر فرید ملک صاحب جو سابق چیئرمین ہے پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے، ان کے توسط سے آج مجھے خبر ملی جس کی ہم نے تصدیق بھی کی، وہ ڈاکومنٹ بھی ہمارے پاس آ گیا۔ اس میں بتایا گیا کہ جو یہ ڈاکومنٹ بھی ہم نشر کر رہے ہیں، اس میں بتایا گیا کہ تھر کا یہ جو کوئلہ ہے، جو ماضی میں رپورٹس آتی رہی اس کے حوالے سے، اس کے برعکس جب اس کا 100 کلو جو سیمپل گیا وہاں پہ نیلسن منڈیلا یونیورسٹی جو ساؤتھ افریقہ میں، اس کی کول لیب جو دنیا کی بڑی مشہور لیب ہے، تو اس پروفیسر نے وہاں پہ یہ تجربہ کرنے کے بعد بتایا کہ یہ جو کول ہے یہ ہائیلی سوٹیبل ہے گیسیفیکیشن کے لیے۔ تو اگر اس سے گیس بن سکتی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ ہم جو $20 فی MMBTU LNG خریدتے ہیں اس کی قیمت ہو جائے گی $7 سے $8۔ دیکھیں ایک بات بتاؤں میں آپ کو، یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے جی۔ نہیں ڈالر میں بھی نہیں ہوگی نا، روپے میں ہوگی نا، لیکن ہم اگر کنورٹ کریں، دیکھیں ایک بات سنیں، جو کوئلے سے گیس پیدا کی جا سکتی، لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ تھا کہ یہ کوئلہ جو ہے پانی کانٹیکٹ زیادہ ہے، واٹری تھا، اس لیے زیر زمین گیس بنا لی جائے۔ ڈاکٹر سمر مبارک مند وہ اسی پہ وہ بھی کام اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے کہ کوئلہ نہ نکالا جائے، اس سے گیس نکال کے براہ راست سپلائی، مگر وہ مشکل کام تھا، نہیں مشکل کام تھا، اور پھر ان کو جو فنڈنگ ہے وہ بھی پراپر نہیں ہوئی۔ یہ جو کام ہے نا، ان میں دل کھول کے خرچ بھی تو کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم حساب کتاب میں پہلے پڑ جاتے اور حساب کتاب میں پڑ گئے، کوئی سپریم کورٹ پیچھے پڑ گئی، کوئی ہماری سیاست جو ہے اس نے راستہ روک لیا، تو ڈاکٹر سمر مبارک مند جو تھے وہ اپنا کام جاری نہیں رکھ سکے۔ لیکن ڈاکٹر فرید ملک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو کوئلہ نکال کر کوئلہ زمین پر زیر زمین چھوڑ دیں، اس سے گیس پیدا کی جا سکتی ہے ہم اپنی ضرورت کے مطابق۔ اب وہ تصدیق ہو گئی ہے بین الاقوامی ماہرین نے بھی، تو پاکستان جو ہے یہ شام صاحب ساؤتھ افریقہ، جرمنی اور کینیڈا میں کوئلے کی ایگزامینیشن انالیسس کے لیے لیبز ہیں۔ یہ پروفیسر جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ ان تمام فورم سے وابستہ ہیں، انہوں نے ایک مصدقہ رپورٹ یہ جاری کی ہے۔ پوری پاکستانی قوم جو ہے اس کو مبارک ہو، لیکن اللہ کرے یہ حقیقت کا روپ ہے۔ یہ آج ایک بہت بڑی خبر ہم اس تک پہنچا رہے ہیں، اور ایک مستقبل جو ہے ہمارا روشن ہو رہا ہے، اللہ کرے، اور انرجی کے ہاتھوں جو ہم پریشان تھے اس کا حل نکل رہا ہے۔ اور دیکھیں ہم کوئلے سے بجلی تو بنا رہے تھے، وہ بن رہی تھی آلریڈی، بن رہی تھی، اس میں اضافہ مطلوب تھا۔ شنگھائی ایک کی الیکٹرک کمپنی اور یہ اینگرو گیس پاکستان کی دونوں مل ضرورت کے بھی وہاں پہ ہماری بلاک 1 پہ کام پوری ہوگی۔ تو ڈاکٹر اس میں فرید ملک سر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ابھی آ رہے 175 بلین ٹن کوئلے کے ذخائر ہیں تھر میں، جو دنیا میں کسی ایک خاص مقام پہ سب سے زیادہ ہیں، اور جو ماہرین کی رائے ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اگر اس کو تمام کوئلے کو ہم یوز کرتے تو کم از کم 200 برس تک پاکستان اپنی جو انرجی کی توانائی کی ضروریات ہیں اس سے پوری کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر فرید ملک صاحب بہت شکریہ، مبارکباد آپ کو جی۔ وہ 100 سال کے لیے کافی تھی، وہ ہم نے پہلے ختم اس کو ہم نے پہلے ختم کر دیا، ضائع کر دیا۔
और ये पाइप लाइनों में डाल डाल के और चुरा चुरा के और फिर CNG जो थी गाड़ियों में फूंक दी। तो बड़ा हमारा डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद और मुबारकबाद। सर वेरी काइंड ऑफ यू। डॉक्टर साहब ये बताइए, ये जो थर के ज़खायर हैं जी, ये कितने हैं, कितने साल के लिए काफ़ी हैं, और इससे जो गैस पैदा होगी उसकी मिकदार क्या हो सकती है? देखिए जी, ये सर के जो जखायर हैं ये 175 बिलियन टन है और ये 200 साल के लिए काफी है हमारे लिए। और ये जो गैस की मिकदार जो है ये हम पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये जो अबव ग्राउंड गैसिफिकेशन का प्रोसेस है ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जो जर्मनी और साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में भी, कनाडा में भी जो बन रही है गैस और वो बिकती भी है उन जगहों पे जहाँ गैस, नेचुरल गैस अवेलेबल नहीं है। तो ये इसकी बैटरीज होती हैं, कोई एक बड़ा गैसीफायर नहीं होता। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप बैटरीज लगाते जाएंगे, उसको एक्सपेंड करते जाएंगे और जो आप गैस प्रोड्यूस करते जाएंगे, और 270 किलोमीटर का फासला है जो मेन ट्रांसमिशन गैस पाइपलाइन है, उससे इसको आप कनेक्ट कर देंगे। तो आप अपने कोयले से गैस बनाएं, आपका अपना ये तो ठीक हो गया गैस ना। जो है, ये तो ठीक गैस है की सर। जरूरत कितनी है हमारी इस वक्त? हमारी जो शॉर्टेज है वो इस वक्त 2000 MMCFD की शॉर्टेज है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और जो $20 प्लस पे इंपोर्ट हो रही है, जो बहुत महंगी हमें पड़ रही है। और ये हम सारी जरूरत पूरी कर सकेंगे इससे? हाँ जी, आस्ता आस्ता ग्रेजुअली हम इसको स्पीड अप करते जाएंगे, इसको बिल्डअप करते जाएंगे। कोयला तो हमारे पास बहुत है। देखिए एक दफा कोयला निकला है। नहीं, एक बुनियादी सवाल बीच में रह गया ना, ये तो डेटा आ गया ना, बुनियादी सवाल नाजरीन की गाही के लिए, ये उसका जवाब दे दीजिए कि ये जो रिपोर्ट है इसका मतलब क्या है? क्या हम जेरे जमीन गैस बनाएंगे या कोयला? जी देखें जो शामी साहब ने मेंशन किया ना, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, जो डॉक्टर समर साहब कोशिश कर रहे थे, वो एक स्टैब्लिश प्रोसेस नहीं था और वो दुनिया में कहीं कमर्शलाइज नहीं हुआ था। ये जो अबव ग्राउंड गैसिफिकेशन का प्रोसेस है ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है। कोयले को निकाला जाता है, उसको गैसिफाई किया जाता है और ये एक स्टैब्लिश प्रोसेस है। और ये जो प्रोसेस है ये हमारे कोयले पे इस्तेमाल हो सकता है और इससे गैस बन सकती है। एक्सपर्ट्स ने ये कंफर्म कर दिया है। इससे पहले ऐसी कोई कंफर्मेशन हमारे पास सच नहीं थी। ये पहली दफा हुआ है कि थर कोल हमने बाहर भेजा है टू अ लैब फॉर एनालिसिस, वरना आज से पहले ये थर का जो कोयला है ये बाहर नहीं भेजा गया। मैं इस पे 2004 से काम कर रहा हूँ थर के कोयले पे। पहला चैलेंज माइनिंग का था, कोयला निकालने का, वो हमने निकाल लिया। अब बिजली बन रही है कुछ 6500 मेगावाट जो 8 रुपए पर यूनिट पड़ रही है। द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो थर की है, कोयले की। और अब हम उससे गैस भी बनाएंगे ताकि हमारी गैस की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो। तो डॉक्टर साहब इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार होगी और कितने अरसे में हम अपनी पूरी जरूरत के मुताबिक गैस वहां से हासिल कर सकेंगे? देखिए जी, अब मैं जा रहा हूँ अमेरिका, ये कॉन्फ्रेंस है इंटरनेशनल पिट्सबर्ग कोल कॉन्फ्रेंस, तो मैं अपना पेपर वहाँ प्रेजेंट मैंने करना है इसी पे, SNG पे, सिंथेटिक नेचुरल गैस पे। और हम कोशिश करेंगे कोई जॉइंट वेंचर का, मगर बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड दिस रिपोर्ट हम एक पायलट लेवल तक हमने जाना है पहले, ताकि हम इसको स्केल अप कर सकें। तो अब इस वक्त अब डिस्कशन हो रही है कि जो स्केल अप होगा उसका क्या साइज होगा। तो अगर हम इसको स्केल अप करके पायलट लेवल तक चले जाएंगे तो फिर सारी दुनिया के इन्वेस्टर्स आने के लिए तैयार हो जाएंगे, बिकॉज ये बड़ा वायबल ऑप्शन है। पाकिस्तान इज एनर्जी स्टाफ नेशन और हमारा बड़ा एक्सटेंसिव गैस नेटवर्क है, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट, मगर हमारा गैस नहीं है और इम्पोर्टेड गैस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कितना वक्त लेंगे डॉक्टर साहब इसमें? हाँ, ये नुक्ता भी हाँ जी शामिल साहब। टाइम इज इम्पोर्टेंट। टाइम इज इम्पोर्टेंट, ये तो हम पे डिपेंड करता है हम कितने रिसोर्सेज इस पे लगाते हैं, क्योंकि आप अवेलेबिलिटी है वो वी हैव टू पुट द पीसेस टुगेदर। अब अगर तो हम ये इंपोर्ट लॉबी और पैसे बाहर भेजते रहेंगे तो वो टाइम ज्यादा लगेगा। अगर हम उसको मुस्तनद होके करें तो ये एस्टैब्लिश प्रोसेस है, इसमें जॉइंट वेंचर करके हम बहुत जल्दी नहीं, तन मन धन लगाकर हम पहले पायलट प्रोजेक्ट तो बना लेना। पायलट प्रोजेक्ट अगले इंशाल्लाह 6 महीने में हमारी कोशिश है कि पायलट प्रोजेक्ट तक हम पहुंच जाए इन द नेक्स्ट 6 मंथ। डॉक्टर साहब, ये इसमें अभी तक तो शंघाई इलेक्ट्रिक कंपनी जो है वो एंग्लो के साथ मिलकर 2 इदारे वहाँ काम तो करें जो बिजली पैदा कर रहे हैं, तो क्या हम चाइनीज के साथ ये गैसिफिकेशन में भी आगे आ सकते हैं? जी हाँ, वो तो फिर डिपेंड करता है ना हमें कौन अच्छी टर्म्स देगा। देखिए जब आपने अपना होमवर्क किया होता है, पूरी दुनिया से आएंगे इन्वेस्टर और आपके पास रेलेवेंट डेटा होता है, तो फिर आप एक
कॉन्फिडेंस की पोजीशन से निगोशिएट करते हैं। तो इस वक्त हमारा होमवर्क कंप्लीट है, हमें पता है हमारा कोयला से गैस हम बना सकते हैं, प्रोसेस इज देयर, और अगर हम पायलट प्लांट तक भी पहुंच जाएंगे फिर हमारी बहुत निगोशिएशन पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और होना भी यही चाहिए। ये रेकॉर्ड की भी होना चाहिए था। हर जगह जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें अगर आप पायलट लेवल तक जाएं, अपना होमवर्क करके जाएं, तो आपको अच्छी डील्स मिलती हैं। तो ये जो रिपोर्ट जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, इसकी ऑथेंटिसिटी या इसकी जो अहमियत है वो क्या है बैनुल अक़वामी तौर पर? ये जो नेल्सन मंडेला लैब है, ये प्रोफेसर वैन डाइक की लिखी रिपोर्ट जो आपने मुझे दी, इसकी क्या अहमियत है? वेयर डज इट स्टैंड? ये लीडिंग कंपनी है जो कोयले से गैस बनाती है, और ये जो एक्सपर्ट्स हैं ये सासोल के एक्सपर्ट्स हैं। अब ये सारी दुनिया में ये एज एन एक्सपर्ट ये अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं फॉर कोल गैसिफिकेशन। तो ये हमारे जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर जोएन वैन डाइक हैं, इनसे हम के साथ हमने मिलकर काम किया है। नेल्सन मंडेला यूनिवर्सिटी में ये एक्सपेरिमेंट्स हुए, सारे गैसीफायर उनका इस्तेमाल हुआ जिससे ये गैस बनी, और ये जोएन वैन डाइक साहब ने ये फिर हमें रिपोर्ट भेजी है। अब मैं जा रहा हूँ पिट्सबर्ग कोल कॉन्फ्रेंस में, जहाँ वो भी आए हुए होंगे, मैं भी जाऊंगा, फिर इनसे मुलाकात भी होगी। डॉक्टर साहब ये बताएं कि सरकारी तौर पर अब आप क्या कर रहे हैं और क्या करने की जरूरत है मजीद? देखिए जी, ये जो कोला है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो मैं सिंध गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा हूँ क्योंकि ये सिंध गवर्नमेंट की जुरिसडिक्शन में आता है, और सिंध गवर्नमेंट में सिंध कोल अथॉरिटी जो है वो डीलिंग अदारा है, उनका मैं कंसल्टेंट हूँ, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, उनके बिहाफ पे मैं काम कर रहा हूँ, और वो टोटली सपोर्टिव हैं। और इसके अलावा इस वक्त जो कोला निकल रहा है वो एक सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी है जो जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का और एंग्रो का, ठीक, वो कोला निकाल रहे हैं, वो भी हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। और जो ये कंपनीज हैं जो ये यूरिया बनाती हैं, क्योंकि उनको भी गैस की जरूरत है, वो भी ऑन बोर्ड हैं। तो इस वक्त ये कराची में इसकी जो बेस है, सेंटर इस कराची, सिंध कोल अथॉरिटी और सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी, हम मिलके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएंगे, और इंशाल्लाह कोशिश ये है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इसको आगे ले जाया जाए, ताकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज द बेस्ट अरेंजमेंट। तो ये जो इन्वेस्टमेंट काउंसिल बनी है SACP, आज जिसमें फौजी क़यादत भी शामिल है, वफाकी भी और सूबाई भी, ये इसमें कोई इसको बल्कि तेज कर सकती है इस एफर्ट को? उनके जो अहदाफ हैं सर उस काउंसिल के, उसमें एक तो कोल एंड माइनिंग भी है, जहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैं, वहाँ पे एक अहम नुक्ता कोल एंड माइनिंग भी है, रखा गया है। गवर्नमेंट ने ही इसको फ्लोट किया हुआ, जिनका मैं कंसल्टेंट हूँ। ठीक, तो कोई आसम मुनीर साहब भी तेजी कर सकते हैं, इसमें दिखा सकते हैं? क्या जी? आसम मुनीर साहब, हमारे काकड़ साहब। देखिए जी, हर बंदे की अपनी फील्ड है, मैं इससे ज्यादा नहीं इसकी डिटेल में जाना चाहता। ठीक है, आप कोशिश करें कि आप जब प्रोफेसर साहब को वहाँ मिलें, जब आप दौरे पे जा रहे हैं, तो उन्हें दावत दें कि पाकिस्तान तशरीफ लाएं, यहाँ आके वो हमसे मिलें, सियासतदानों से मिलें, उन्हें बताएं कि जनाब आपके कोयले जी, तो मैं जॉइंट उनके आने से एतमाद बढ़ेगा। नहीं होता, बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है सर, क्यों नहीं बढ़ता? एक बंदा जिसने ये रिपोर्ट लिखी है, काम का आगाज वो अगर पाकिस्तान आता है तो आपकी सियासी क़यादत का एतमाद बढ़ेगा, उनको प्रवोक वो करेंगे, दानिश्वरों से भाई मिलेंगे, मेरे माहिरीन कोला से मौजूद है, हाँ जी, बिजली पैदा कर रहे हैं, गैस का प्रोजेक्ट आप शुरू करें, पायलट प्रोजेक्ट। तो जिस दुनिया शख्स- ना हाथ कंगन को आरसी क्या है, जब वो शख्स ये जिसने कोई थोड़ी तस्दीक- जलसे करने का मामला थोड़ी है। वो शख्स जिसने तस्दीक की अगर वो आएगा तो वो भाई- इन्वेस्टर का एतमाद यहाँ बहाल कोई हो लैब जाएगा। लेके आएगा वो? क्या? कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नवाजिश। सही, चलिए जी, अल्लाह करे ये अब पाया तकमील तक पहुँचे। रिपोर्ट तो आ गई, अब काम असल में ये है कि ये करना है, और करने के लिए तो फिर आप वाली बात के दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दिल लगाना पड़ेगा, और कौम जो है उसमें एक नई उमंग पैदा हो जाएगी इंशाल्लाह। और उमंग तो शायद माशिता की वापसी से भी है, कुछ लोगों को टिकट उन्होंने साहब बुक की? हाँ जी, टिकट उन्होंने बुक करवा ली है, टिकट बुक करा इत्तला लिया मिली है, अब वापस आएंगे, लंदन से अबू उनको आना धाबी, पड़ेगा, फिर लाहौर। तो अच्छी बात है। बात यह है कि अब उनके जलसे हैं, कॉर्नर बीटिंग शुरू हैं, मतलब मरियम जो हैं उन्होंने कॉर्नर बीटिंग से खिताब किया है शाहदरा से, अब लोग उसके पीछे पड़ गए हैं, जनाब जलसा इतना बड़ा क्यों नहीं हुआ, हज़ारों लोग क्यों नहीं आए, कॉर्नर मीटिंग कैसी? ये छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग्स हैं। मुस्लिम लीग नून में कुछ मेरा ख्याल ऑलमोस्ट लोग ज़्यादा आ गए हैं। ये सारी कार्रवाई जो होती है आराम से होती है, चुपके चुपके होती है, लोगों को मोहल्ले मोहल्ले में मोटिवेट करते हैं आप,
اس طرح تام جام نہیں کرتے, ہنگامہ نہیں برپا کرتے ہر کارنر میٹنگ پہ. اصل میں اعتراض یہ ہو رہا تھا نا کہ اتنی بڑی پائے کے لیڈر اور اتنی چھوٹی سی کارنر میٹنگ, یہ تو کام تھا مقامی قیادت کا, کارنر میٹنگ کا. مقامی قیادت کا شہر لاہور کی قیادت بھی ہے. بہرحال وہ ایک ایسے شخص ہیں, وہ پنڈی کے کوئی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں ہم جو بندے لے کے آئیں گے زیادہ ان کو یہ دیں گے, بائک دیں گے, موٹر سائیکل. ایک ایپ بھی بنا رہے ہیں تاکہ ڈیٹے کا اندراج ہو سکے. کیسے بے وقوف لوگ مسلم لیگ نون کو میسر آ گئے ہیں. پی ٹی آئی کو تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ایک کال دیتے ہیں لوگ آ جاتے کبھی ہیں. دنیا میں ایسا بھی ہوا ہے, لوگ آتے ہیں جوک در جوک آتے ہیں. ہم نے جلسے دیکھے ہیں, ذوالفقار بھٹو کے جلسے دیکھے ہیں, آپ مجھے آج ناظرین پاکستان قومی اتحاد کے جلسے بی دیکھے بی شہید جب واپس آئیں لاہور, بڑا ان کا فقید المثال استقبال ہم نے تصویروں میں دیکھا ہے یا رپورٹیں پڑھی یا آپ سے سنا ہے, وہ کیسا استقبال تھا؟ استقبال تھا, لیکن پورے ملک سے لوگ آئے تھے اس میں, پورے ملک سے, اور اپنے طور پہ آئے تھے, دیوانہ وار آئے تھے. آرگینیکلی, یعنی ان کی جو پارٹی ہے وہ لے کے آئی تھی, کوئی یہ تھوڑی تھی کہ کارنر میٹنگز ہو رہی تھی. اور جب یہ عمران خان صاحب کا جلسہ ہے 2011 کا, ابھی آپ دیکھیں جس نے پانسا پلٹ دیا, ہم نے وہ کور کیا تھا, اور وہ دیکھیں وہ بھی انہوں نے اپنے طور پہ ایفرٹ کی نا, پورے ملک سے لوگ آئے تھے, اس میں بھی فیملیز آئی تھی. اور یہ کام جو ہے, ایک سوال ہو, بی بی شہید کا وہ جلسہ واپسی کا, یا عمران خان صاحب کا 2011 کا جلسہ, یا جب نواز شریف صاحب کا اقتدار ختم ہوا تو جو انہوں نے جی ٹی روڈ کے ذریعے واپسی کی, وہ بھی ہم نے کور کیا, ان تینوں کی اب والے جلسے سے کوئی مماثلت ہے یا حالات بدل گئے؟ یہ تو بالکل ایسا جیسے خان صاحب کے لیے 2011 کا جلسہ تھا نا, اس نے ان کی سیاست جو تھی بس اس کی بنیاد رکھ دی, نہیں سیاست کا آغاز ہوا نا, ان کی لوگ پھر ان کی طرف رجوع ہوئے. آج مسلم لیگ نون وہی کھڑی ہے. وہ جلسہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں, میک اور بریک. اگر جلسہ, یہ تو جلسہ اسپونٹینیس ہونا چاہیے یار, لاہور شہر کے لوگ ہی اکٹھے ہو جائیں, ورکر مسلم لیگ نون کے کافی ہیں, مگر یہ نظر نہیں آ رہے. یہ نہیں نظر آ جائیں گے آپ. ایک تو آپ پتہ نہیں خاطر جمع رکھیں کہ وہ سے حوصلہ ان کا بیچاروں کا توڑتے ہیں. نہیں میں بالکل ساتھ ہوں, وہ اتنی بڑی سیاسی جماعت اکٹھے کریں, لوگ آئیں, آرام سے کام کریں. ویسے یہ جو ان کی واپسی کو لے کر کے جو صف اول کی قیادت ہے نون لیگ کی, جو ہمارے سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر رہے بڑے بڑے عہدوں پہ, وہ کہاں ہیں؟ نظر آ رہے ہیں آپ کو کوئی؟ سارے نظر آ رہے ہیں بھائی. کہاں سر؟ ایک عرصہ پالیٹکس کی ہے, سرکاری یعنی لوگوں کے ساتھ, پٹواریوں کے ساتھ, قانونگوؤں کے ساتھ, تحصیلداروں کے ساتھ, ڈپٹی کمشنروں کے ساتھ. پٹواری سے مراد آپ کی عہدیدار پٹواری؟ نہیں, جو سرکاری طور پہ لوگ ہوتے تھے, وہ حکومتی مشینری استعمال کی. اب عوامی طور پر کام کرنا پڑ رہا ہے. اب ذرا دیکھیے وائٹ کالر کلاس ہے یہ, اپنے آپ دیکھیں نا, وہ مایا لگے کپڑے کاٹن کے پہنتے ہیں, کر. اور بھائی پینٹ کو ٹائی بھی پہنتے ہیں. نہیں آپ چاہیے اب میدان میں آئیں, نکلیں, اپنے جوہر دکھائیں. اور پی ٹی آئی جو ہے, پی ٹی آئی نے بھی بڑی جان لڑائی ہے, برسوں لگائے. اور جب جلسہ ہو رہا تھا 2011 کا, اس سے پہلے میں نے خان صاحب سے کہہ دیا تھا کہ میں کہ خان صاحب اگر آپ نے 1 لاکھ بندہ اکٹھا کر لیا, آپ کی گڈی چڑھ جائے گی. کر لیا تھا انہوں نے کہا مجھے خیال ہے کہ ہم یہ کر لیں گے. جی ایسا ہی ہوا. پھر تو انہوں نے اس سے پہلے پورا دورہ کیا ملک بھر کا, پنجاب کا, شہر گئے, اور پھر وہ جلسہ کر کے دکھایا. مجھے تو یاد ہے اس جلسے میں, کیونکہ ہم صبح سے لے کے رات تک وہاں موجود تھے, کہ دوپہر تک اور شام تک ایسے لوگ ہم نے جلسہ گاہ میں دیکھے جو کبھی زندگی میں سیاسی جلسے میں باہر نہیں نکلے. ہمارے سلمان دانش صاحب ماشاءاللہ اتنے بڑے, آپ دیکھیں میڈیا لاجک, ہاں جی, اس کے وہ ایک کھڑے ہوئے تھے ورکر بن کے, بڑے دانشور پڑھے لکھے لوگ, اور خان صاحب نے سٹیج پر نماز ادا کی. جی ایسا ہی یاد. اچھا, اور پھر ہم نے جناب سرخی لگائی تھی میں نے اپنے اخبار کی, عمران خان نے بھٹوس کا ریکارڈ توڑ دیا. اب آپ دوبارہ میرے خیال یہ سرخی لگائیں گے؟ اب جب دیکھیں گے ریکارڈ دیکھیں گے. چلیے اچھا سر, وہ اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں, ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب تشریف لانا ہے. وہ بشرا بی بی کو بڑی تشویش ہوئی ہے جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے. انہوں نے لطیف کھوسہ صاحب کے توسط سے ہائی کورٹ سے رجوع کیا اسلام آباد میں کہ میرے شوہر کو جیل میں کھانے کے ذریعے زہر دیا جا سکتا ہے. سہولت کے باوجود خان صاحب کو گھر کے کھانے کی اجازت نہیں ہے. ذمہ دار میڈیکل افسر کے ذریعے خالص خوراک کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے, اور چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں واک اور ایکسرسائز کی سہولت دی جائے. یہ تو ساری باتیں ہم نے سنی تھی کہ ان کو میسر ہیں. بشرا بی بی کو پتہ نہیں
کس نے بتایا جو وکیل میں اصل پتہ کیا ہے جو آپ انڈر ٹرائل ہوتے ہیں جب تو آپ کو گھر سے کھانا منگوانے کی اجازت ہوتی ہے انڈر ٹرائل. انڈر ٹرائل. دیکھیے مگر مشکل کیا ہے, اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ جو کھانا باہر سے آتا ہے نا اس کو پھر ہر چیز کو چیک کرنا پڑتا ہے, تو وہ پھر بار بار ہر صبح دوپہر شام پھر ذمہ داری جو ہے وہ جیل حکام جو ہیں ان کے لیے بڑی ان کی نہیں رہتی, بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو جیل کے اندر جو کھانا تیار ہوتا ہے وہ تو ان کی نگرانی میں ہوگا, ظاہر ہے اس کی ذمہ دار خود ان کا مشقتی بنائے گا. نہیں, وہ تو ان کی ذمہ داری جیل حکام پہ نا. جیل حکام پر بھی ہے اور خان صاحب پر بھی ہے, قیدی پر بھی ہوتی, اس کے سامنے کھانا بنایا جا رہا ہوتا ہے. تو اب اگر باہر سے کھانا آ رہا ہے اور کسی نے کوئی چیز اس میں ملا دی تو اس کا کیا ہوگا؟ تو ہر کھانے کو چیک کرنا پڑے گا, پانی کو چیک کرنا پڑے گا, ہر روٹی کو چیک کرنا پڑے گا. یہ بھی تو مسئلہ ہے نا, بار بار پھر سیمپلنگ کے لیے کھانا بھیجنا پڑے گا. بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اور بہرحال البتہ وہ جو 9 فوجداری مقدمات ان میں ضمانت کی درخواست بحال ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ دوبارہ کریں, دوبارہ کریں. ریمانڈ کر دی. 6 مقدمہ سیشن کورٹ کے اور 3 ATC ویسے کے. مجھے بھی, میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں. کیا سر؟ وہ بھائی ایک درخواست لوور کورٹ طے کرتی ہے, وہ ہائی کورٹ میں آتی ہے, ہائی کورٹ پھر اسے لوور کورٹ میں بھیج دیتی ہے. پتہ نہیں یہ پنگ پونگ کیوں کھیلا جا رہا ہے. بھائی آپ فیصلہ کر دیں, ریجیکٹ کر دیں یا ایکسیپٹ کر دیں. دیکھیں انصاف ہونا نہیں چاہیے نا, ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. اب پھر وہی ٹرائل کورٹ جو پہلے ریجیکٹ کر چکی ہے وہ پھر وہی تو. البتہ سائفر کیس کا باضابطہ ٹرائل شروع ہو گیا. اس میں جو FIA کا چلان ہے اس میں انہوں نے کپتان کو, شام موسیٰ کو قصوروار قرار دیا ہے. اسد عمر بچ گئے ہیں اور اعظم خان صاحب کو ایک بڑا مضبوط گواہ کے طور پر پیش کیا گیا. کہتے ہیں جی ہاں جی 161 بیانات ہیں جو چالان کے ساتھ. چلیے بہرحال تو جب مقدمہ چلے گا, اور بلکہ یہی نہیں, خان صاحب کو اور قریشی صاحب کو پیش کرنے کا حکم بھی دیا ہے جو ظاہر ہے جب مقدمہ چلے گا تو وہ موجود رہیں گے اس میں. حسنات صاحب کی جب حشر کا دن آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا. ابھی تو آپ دیکھیں فرخ حبیب ہمارے جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں گوادر سے, اور شیخ رشید صاحب جو ہیں پنڈی سے, ان کا پنڈی سے پکڑے گئے ہیں. وہ جو پنڈی میں لاہور بینچ ہے نا اس نے ان کے تو ڈرائیور اور ملازم بھتیجے تو چھوڑ دیے, ملازم چھوڑ دیے. لیکن جو وہاں پہ لاہور کا بینچ ہے اس نے RPO راول پنڈی کو آج بلا کے 7 دن کی مہلت دی ہے شیخ صاحب کو پروڈیوس کیا جائے. دیکھیے پتہ اور نہیں یہاں بھی, یہاں فاروق صاحب میں کیا کر رہے تھے. سر فاروق صاحب کو سن لینا, یہاں لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ IG پنجاب فوراً رپورٹ پیش کریں. یہ دونوں کا کیس یہاں پہ آگے ختم ہوتا ہے. دستور پاکستان کے مطابق جی جب آپ کسی شخص کو گرفتار کرتے ہیں جی 24 گھنٹے کے اندر اندر پروڈیوس کرنا مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے. ہاں اگر امتناعی نظر بندی ہو, یعنی تحفظ امن عامہ آرڈیننس کے تحت کاروائی ہو, پھر اس سے مستثنا ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا. 144 میں 144 نہیں پیش کرنے نہیں, وہ جو امن عامہ کو نقصان پہنچنے کا خدشہ, وہ تحفظ امن عامہ آرڈیننس کے تحت. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پتہ نہ چلے کہ بندہ کہاں ہے, جرم کیا ہے. اور ایک بات, یہ جو لوگ ہیں ہمارے کئی دوست ہیں PTI کے جو ملک سے باہر چلے گئے ہیں, اور کئی لوگ ہیں جو یہاں چھپے ہوئے ہیں. اگر ان کو چاہیے تھا وہ ہائی کورٹ میں پہنچتے, حفاظتی ضمانت, گرفتاری دیتے علل اعلان, پولیس کے سامنے, عدالت کے سامنے اپنے ہاتھ پیش کرتے لجنہ بلاغت کری. اور پولیس کو چاہیے تھا اور چاہیے کہ ان کو گرفتار کرے, مقدمہ درج کرے اور پھر کارروائی قانونی کورٹ کے سامنے پیش تقاضے پورے کرے. یہ جو تماشا پاکستان میں لگ رہا ہے بندے غائب کرنے کا اور پھر ان کا پتہ نہ چلنے کا, یہ تماشا بھی ختم ہونا چاہیے. اور یہ جو قانون سے بچنے کا یہ جو رواج ہے یہ بھی ختم ہونا بڑی چاہیے. عام بات آپ نے کی ہے. ساتھ ہی پروگرام میں ایک بریک کا وقت آیا چاہتا ہے. ناظرین مزید موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں, چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. لیجیے جناب, پروگرام میں ہمیں ابھی جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے. میں کیا تعارف آپ کا پیش کروں ناظرین کی خدمت میں. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب, جی بس یہ کافی ہے, کافی ہے. اور تازہ اطلاع جو آپ کے علم میں ہے کہ ان دنوں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا سربراہی انہیں ملی ہے. ایک کار خیر میں ان کا ایک اپنا مقام ہے پاکستان میں, پوری دنیا اس کو اکنالج کرتی ہے. تو پاکستان کا جو سب سے بڑا یہ پروگرام ہے اس کی سربراہی انہیں ملی ہے. پہلی بار, اگر شام صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ,
یہ پہلی بار ہے کہ اتنا بڑا جو پروگرام ہے وہ غیر سیاسی طور پر ایک واقعی ایک معروف اور حقدار شخصیت کے نام آیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو پروگرام ہے یہ تو کوئی میرے خیال 500 ارب روپیہ جو ہے تقسیم ہوتا ہے ہر سال. جی جی. تو یہ کیا واقعی یہ غریبوں کے کام آ رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں جامی صاحب آپ کا اور شامی صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا. آپ کے مہربان الفاظ ہمارا ہمیشہ سے اثاثہ رہے ہیں اور انہی سے ہم تحریک لیتے ہیں. سر بات یہ ہے کہ یہ 471 ارب روپے کی رقم تقسیم ہوتی ہے ہر سال. جی 93 لاکھ گھرانوں کو، آپ اس کو احتیاطاً کہہ لیں راؤنڈ کرتے ہوئے 1 کروڑ گھرانوں کو، 6.7 ایک گھر میں افراد ہوتے ہیں تو تقریباً 6 کروڑ افراد تک یہ رقم پہنچتی ہے. 6 کروڑ 6 کروڑ. آپ دیکھیں ہم اپنے وطن کو ہمیشہ سے رگیدتے ہیں، بٹ آپ یہ دیکھیں کہ جس سماج، جس معاشرے میں، جس ملک میں 6 کروڑ لوگوں کو حکومت نے اور سماج نے اپنی آغوش میں لے رکھا ہے، یعنی پاکستانی ریاست نے ان کی دستگیری کرتی ہے. اچھا اب ان 1 کروڑ کے قریب خاندانوں کو 3 سے 6 ہزار روپے ماہانہ رقم ملتی ہے. ٹھیک. 3,000 روپے انکنڈیشنل ہے. پھر اگر بچہ پرائمری اسکول میں پڑھتا ہے تو 2,000، ہائی میں پڑھتا ہے تو 3,000. جی ہائر سیکنڈری یعنی ایف اے میں پڑھتا ہے تو 4,000. یعنی پہلے کفالت، پھر تعلیم، پھر تیسرا 10 لاکھ ایسی پریگننٹ خواتین ہیں جن کو پریگننسی کے دوران 1,000 روپے ماہانہ، یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پھر مزید 2 سال 2,000 روپے ماہانہ. حاملہ خواتین کوئی نگہداشت کی جاتی ہے ان کو غذا کے لیے تاکہ سٹنٹنگ نہ ہو. بچے جو ہیں سٹنٹنگ ہے کہ بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں، ان کی ذہنی قابلیت ٹھیک نہیں ہوتی، وہ قد بڑا نہیں ہوتا اور وہ جو زمانے کی سختیوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے، تو یہ کس کو سٹنٹنگ کہتے ہیں. اب سٹنٹنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ جو 1 کروڑ خاندان ہیں اس میں سے 10 لاکھ خاندانوں کو یہ امداد بھی ملتی ہے، تعلیمی امداد بھی ملتی ہے. اچھا میں اس کی مثال کتنے بچے جو ہیں وہ 80 لاکھ بچے اسکولوں میں جاتے ہیں. 80 لاکھ بچے جو ہیں ان وظائف کی مدد سے، یعنی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس سے وظائف لے رہے ہیں اور بچے وہ اسکول جاتے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور وہ اگر 70% سے کم ان کی پریزنس اٹینڈنس ہوگی تو ان کو مستحق نہیں سمجھا جائے گا. اور پھر جب وہ پاس کر جاتے ہیں تو پھر گریجویشن کے بھی 4,000 روپے اضافی ملتے ہیں. مطلب کسی نے سر یہ تسلیم ہی نہیں کیا کہ اس قدر ڈیٹیل جو ہے تفصیل تو کبھی آئی نہیں سامنے. دیکھیں آپ دیکھیں نا 1 کروڑ خاندانوں کو اتنی امداد جو مل رہی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس معاشرے کی عظمت کی دلیل ہے. لوگ تو یہاں جو دانشور ہے نا وہ تو او بھائی کیا آپ بیکاری پیدا کر رہے ہو، کیوں امداد دے رہے ہو. خصوصی بات کی جاتی ہے کہ یہ تو مذاق. جامی صاحب میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں، میری اگر ایک بہن غریب ہے یا بھائی غریب ہے، 30,000 روپے یا 25,000 روپے کماتا ہے، میں اس کو 5,000 روپے اضافی دے دیتا ہوں کہ اپنے بچے کو پڑھاؤ یا اپنی زندگی میں غربت کی شدت کو کچھ نہ کچھ کم کر لو، تھوڑا بہت راشن پانی تو لے لو. اچھا اب یہ بتائیں کہ کیا یہ بھیک ہے؟ میں اپنے بھائی کو دے رہا ہوں اور یہ سپورٹ دے رہا ہوں. 30,000 روپے تو وہ پہلے ہی کماتا ہے. تو یہ جو 1 کروڑ خاندان ہے یہ 20 سے 25,000 روپے پہلے سے کما رہے ہیں. یہ ان 5,000 پہ زندہ نہیں ہے. یہ 5,000 روپے غربت کی جو شدت ہے، جو سختی ہے، اس کو کم کرتی ہے. ایڈیشن ٹو دیٹ. یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے وہ اپنے 1 کروڑ لوگوں کو اس طریقے 4 سے 6,000 روپے ماہانہ کفالت کر رہی ہے. سویڈن کو تو آپ بڑی تعریف کرتے ہیں، ناروے کی بھی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ وہاں پر ایک بچی یا ایک عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو اس کے گھر میں $1,000 ملنے شروع ہو جاتے ہیں. 60 لاکھ بچے جو ہیں وہ 80 لاکھ بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں اور 10 لاکھ جو ہماری بہنیں یا بچیاں جو حاملہ ہیں، ہاں جی، ان کو وہ 2,000 روپے ماہانہ مل رہا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کو 2,000 روپے ماہانہ 24 مہینوں تک ملتا ہے تاکہ وہ اس پیریڈ سے گزر جائے جب وہ سٹنٹنگ. جی تو یہ نیوٹریشنل ہے، ڈائٹ ہے. میں نے ایسی 20 لوگوں کو، میں ابھی چند دن ہوئے ہیں، میں نے عورتوں کو دیکھا ہے جامی صاحب آپ حیران ہوں گے، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں اس دن میٹھے چاول پکتے ہیں، ہمارے بچے خوشی سے
چیختے چلاتے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں 15-16 ہزار روپے اکٹھے آ ڈاکٹر گئے. صاحب یہ تو جو اعداد و شمار اور جو آپ کا مشن ہے ساؤنڈس گڈ، اس پروگرام کو لے کر کے جب سے پروگرام لانچ ہوا کئی ایک سکینڈلز، کئی ایک سیاسی معاملات منظر عام پر آئے ہیں، جیسے گھوسٹ کارڈز کا ہو یا جعلی جو اس نام پہ یا اس کے اوپر جعلی جو فنڈز دیے گئے، تو یہ آپ نے بھی آ کے دیکھا، اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے تاکہ اس کی جو ٹرانسپیرنسی ہے؟ میں فی الحال جو بڑے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ 99% یہ جو افراد ہیں، یہ جو گھرانے ہیں، یہ بالکل درست ہیں. اچھا، پچھلے 3-4 سال میں یہ صفائی کا عمل ہوا. جو غلط لوگ تھے، کوئی سرکاری ملازم تھا، کوئی بڑا آدمی تھا، اس کو نکال دیا گیا. اس میں اس وقت ایک بھی سرکاری ملازم نہیں ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں، دیکھیں سرکار کا ملازم خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو کچھ نہ کچھ تو ملتا رہتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، وہ کھیت مزدور ہیں، عورت کپاس چنتی ہے، کہیں آیا ہے، کہیں ماسی ہے، اس کا بیٹا سائیکل کی مرمت کرتا ہے. کبھی مزدوری ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی. یوں وہ 20-25 ہزار روپے کماتے ہیں. اس کو ذرا اگر ہم 5-6 ہزار روپے میں اضافی دے دیں، اور آپ یقین کیجئے کہ ہم جو ہے نا منفی چیزوں کی طرف، میں کہتا ہوں یہ گلاس آدھا خالی ہے، اب بھراؤ بھی ہوتا. دیکھیں دنیا میں کہیں بھی آپ کو 100% دیانت، امانت اور صداقت کے چراغ تو روشن نہیں ہوں گے. اگر اس میں 0.05% غلطی بھی ہے تو وہ ایکسیپشنز آر آلویز. ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ کا یہ تجربہ رہا ہے، ساری عمر کا فوٹے رہا ہے، الحمدللہ اللہ نے آپ کو یہ سعادت دی ہے، تو اس کو کیسے بروئے کار لائیں گے اس پروگرام کو مزید آگے بڑھانے؟ آپ کے مشن سٹیٹمنٹس کیا ہیں؟ میری مشن سٹیٹمنٹ یہ ہے، ہماری، میں ظاہرہ ایک بورڈ کے تحت یہ کام کرتا ہے، میں کوئی فرد واحد تو نہیں ہوں. ہم سر اس کے اوپر سوچ رہے ہیں کہ اس کی ایک ایگزٹ اسٹریٹجی بنائیں. یعنی انہی خاندانوں میں سے ایک بچے کو ہنر بھی دے دیں یا اس کو قرض حسن دے دیں کہ وہ اس سے کوئی کاروبار کر لے. یعنی صرف اس پہ ڈیپینڈنٹ نہ رہے ساری عمر. مطلب ہے اس کے اندر جو انٹرپرینیوریل ایبیلٹیز ہیں اس کے تو خواب بڑے بڑے ہیں. اچھا، ساتھ ہم یہ ایک اور چیز شروع کر رہے ہیں. ہم پیسے، دیکھیں معاشی غربت پیسے سے حل ہوتی ہے، لیکن اخلاقی غربت کی بھی تو شکار ہے نا یہ قوم. ہم ان لوگوں کو، ان خواتین کو، ان 1 کروڑ خاندانوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ ایک درخت لگاؤ، صفائی کرو، گھر کی صفائی کرو، ویکسینیشن کرواؤ، اشارہ نہیں توڑو، انوائرمنٹ کو بہتر بناؤ. یعنی یہ 1 کروڑ گھرانے جو 6 کروڑ افراد بنتے ہیں. پاکستان کا وہ طبقہ ہے جن کے پاس پہلے سے علم کی کمی ہے، تو ان کی ہم اس کو کہتے ہیں سوشل کانشسنس کو ان کو ابھارنا ہے، ان کی سماجی رہنمائی کرنی ہے. ان کی معاشی غربت کے ساتھ ساتھ یہ جو تعلیمی، علمی اور تہذیبی اور اخلاقی خامی اگر کوئی ہے تو اس کے ساتھ بھی ہمیں جنگ کرنی. پھر ایگزٹ اسٹریٹجی بنانی ہے کہ ان کو کس طریقے سے ہم نے باہر نکالنا ہے. ایک اور چیز میں سر آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں تقریباً 4 کروڑ خاندان ہیں، جو ٹوٹل 6 سے ضرب دینا 24 کروڑ کی آبادی بنتی ہے. یہ 1 کروڑ نیچے ہیں، 3 کروڑ اوپر ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سب سے اوپر 1 کروڑ ہیں وہ ان 1 کروڑ کو اپنا کیوں نہیں بنا لیتے؟ بالکل ٹھیک، کاش یہ ہے اپنا، یہ ہے مواخات کہ ایک شخص جو ہیو ہے وہ ایک ہیو ناٹس کو اپنا بنا لیں. یہ $500 بلین روپیز جو حکومت پاکستان دیتی ہے، یہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہو جائیں گے. یہ ان کی تربیت کے لیے استعمال ہو جائیں گے. شامی صاحب کچھ تعلیم پہلے کے لیے ایسے آئیڈیا کے ساتھ آئے، بار بار اس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ جو بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، جو پہنچ سے دور ہیں، وہ کنٹریبیوٹ کریں. اچھا، 1 کروڑ جو ہیں، جی سر، 1 کروڑ فیملیز، ان کو تو اس وقت یہ حکومت نے گود میں لے رکھا ہے، اپنی آغوش میں لیا ہے. سر یہ دنیا کا واحد پروگرام ہے کہ ایک غریب ترین ملک جس میں ٹیکس کی GDP کی ریشو جو ہے 7 یا 8 یا 9% ہے، 15% کم از کم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ہونی چاہیے. اس میں بھی آپ نے جو ایثار اور قربانی کی ایسی فقید المثال چیز پیش کر دی ہے. سویڈن، ناروے، اسکینڈینیوین کنٹریز کو، امریکہ کو، یورپ کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ویلفیئر اسٹیٹس، اور ہم اس کا اعتراف ہی نہیں کر رہے. یہ اور ویلفیئر کیا ہوتی ہے؟ اور ویلفیئر کیا ہوتی ہے؟ ویلفیئر یہی ہے نا کہ ریاست نے اپنے محدود وسائل کے اندر کسی شخص کو اپنی آغوش میں لے کے آگے بڑھانا. ہماری دعا اور امید ہے کہ آپ اس کار خیر کو لے کے آگے چلیں اور جو تجربہ آپ کو اللہ نے دیا اس کو یہاں بروئے کار لائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو مستحق لوگ ہیں ان تک پہنچ بھی ہو سکے. اور وہ جو آپ نے آئیڈیا دیا آج کے، وہ لوگ جو اوپر والے بلائی 1 کروڑ، نیچے کے بلائی 1 کروڑ کو، یہی مواخات مدینہ. بہت دعویٰ کرتے ہیں نا مواخات کا، تو پھر اب اس کے اوپر عمل کیجیے. چلیں اسی نیک 10,000 روپیہ، 20,000 روپیہ. میں تو کہتا ہوں سارے بچے جو ہیں، جن لوگوں نے ملازم رکھے ہوئے ہیں، لوگ اپنے ملازمین کے بچوں کو گود لیں، ان کو پڑھائیں، یہی کافی ہوگا ایک حساب، ان کی صحت کا خیال کریں. سر ہمیں
افق کے اس پار روشنی نظر آتی. اللہ کرے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, وش یو بیسٹ آف لک سر. یہ بہت بڑی روشنی- ذمہ داری آپ پہ پہنچی. روشنی دکھاتے ہیں اور روشنی کا سفر ہے ماشاءاللہ. ہم بھی ان کے ہمراہ ہیں. لے جی ناظرین, یہاں ایک بریک. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کے وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات کل, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.